الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین گرامی، ذی الحج کا بابرکت مہینہ ہے اور ہم سورہ یوسف تفسیر قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے درس کی جو اختتامی آیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی جو خواب تھا اس کی تعبیر بتا دی، اور بغیر کسی حیل و حجت کے جو ان کے پاس آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ صادقین میں اور محسنین میں سے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر آپ نے تعبیر بتا دی، اور تعبیر بتانے کے بعد جب بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی تو ظاہر تعبیر بڑی منطقی اور بڑی صحیح تھی، ایک نبی کی یہ آواز تھی، نبی کی ذات سے تھی، تو وہ سننے والے اور بادشاہ سے بڑا متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ اس شخصیت کو میرے پاس بلایا جائے۔ اور یہ وقت تھا کہ جس طرح آپ تھوڑی سی مدت زیادہ قید رہے تو اس کی وجہ سے اب بادشاہ آپ کا محتاج تھا اور وہ آپ کا طلبگار تھا، تو اس نے آپ کے پاس اپنا ایک پیغام بھیجا کہ آپ کو بلایا جائے، آپ کو دیکھا جائے، آپ سے بات کی جائے اس تعبیر کے بارے میں۔ تو وہ آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 50 ہے، اس کو سماعت فرمائیں، اور میں انشاءاللہ اس کی پہلے آپ کو ترجمہ و تفسیر بیان کروں گا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اب ملک نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، اوتینی بھی۔ پھر ملک کا جو پیغامبر تھا، بادشاہ کا پیغامبر تھا، رسول آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ چل نہیں پڑے، اس کی بات کو یہ نہیں کہا کہ شکر ہے کہ ملک کا پیغام آیا اور میں جیل سے نکل جاؤں گا، یا قطعاً آپ نے کوئی رغبت شو نہیں کی کہ بادشاہ کے بلانے پر آپ بھاگتے جائیں اور اس کو ایک فرصت سمجھیں کہ بادشاہ سے میری ملاقات ہو جائے۔ یعنی حکمرانوں کی اہمیت انبیاء کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، یہ اس بات کا ثبوت تھا۔ قال ارجع الی ربک، آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے صاحب کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ بے شک میرا رب جو ہے وہ تمام مکروں کو جاننے والا ہے۔ آپ نے اس میں ایک اپنے رب کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، ان کے مذہب سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جاؤ بادشاہ سے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور ان کے بدلے میں مجھ کو جیل میں ڈال دیا تھا، اس کیس کی تحقیق کی جائے، اور مجھ پہ الزام تھا، یہ جو میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ غلط تھا، لہٰذا اس کی انکوائری کی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا آپ کا کہ ایک سچ اور جھوٹ میں فرق نکالا جائے۔ آپ پہ جو تہمت لگاتی اور جس کے غلط فیصلہ ہو گیا تھا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور جیل میں آپ بطور مجرم آئے تھے حالانکہ آپ مجرم نہیں تھے، اس کی حقیقت تمام متعلق افراد پہ اور تمام سننے والے لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور آپ کی شخصیت کس قدر صاف، ایماندار، مخلص اور پاکیزہ ہے۔ ظاہر جن لوگوں نے نبوت کو جن کو ملنی ہوتی ہے ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، سچائی کا، صداقت کا، کردار کا، پاکیزگی کا، اخلاص کا، لوگوں کی محبت کا اور انصاف کا۔ آپ نے بادشاہ کی اس فرصت کو کہ بجائے اس کے کہ بطور بادشاہ کی مہربانی سے یہاں نکل جاتے، آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ آپ نے عظیمت کا ثبوت دیا، آپ نے انکار کر کے بادشاہ سے بے رغبتی اور صاحب اقتدار لوگوں کی قربت سے دوری کا اظہار کیا، اور کہا کہ حقیقت اور حق واضح ہونا چاہیے، عدل واضح ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ عدل اور سچائی کو بلند کیا جائے۔ اب بادشاہ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا، اگلی آیت میں ذکر ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اور تو بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے۔
تم یوسف کے ساتھ کیا دل لبھا رہی تھی، کیا بات کر رہی تھی؟ کیونکہ جن عورتوں کی انگلیاں کاٹی گئی تھی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے آپ نے انگلیاں کاٹی؟ انہوں نے پھر قصہ بتایا ان کا. پھر تم کیا اس کے ساتھ دل لبھا رہی تھی؟ ان کا نہیں ہم تو بالکل کوئی دل لبھا نہیں رہی تھی، یعنی ہم تو، یعنی اللہ معاف کرے، حاشا حاشا للہ، ہم تو کبھی ایسی بات نہیں کر رہی تھی، ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں تھی. پھر جو اس کے عزیز مصر جو تھا، جو اس کا وزیر تھا، اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی اب تو حق سامنے آ گیا. یہ نہیں کر رہی تھی، میں اس کے ساتھ کر رہی تھی محبت اور عشق، اور وہ میں اس سے اپنا نفس بہلا رہی تھی، لیکن وہ سچوں میں تھا، وہ مجھ سے دور نکل گیا، اس نے میری بات کو نہیں مانا، اور وہ سچا ہے، اور اس پر جو تہمت تھی اور جو اس کو سزا ملی وہ ساری غلط ہے. اب یہ کہ ہو گیا کہ جب یہ حقیقت سامنے آ گئی بادشاہ پر، ملک عزیز کو تو خیر پتہ بھی تھا، تو اس کو گواہ نے کہا تھا کہ اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو یہ آدمی بے قصور ہے، لیکن اس نے بیوی کے پریشر میں آ کے اپنی آپ کی نیک نامی کی خاطر، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے حضرت یوسف سے کہا کہ آپ اسے اعراض کریں، اور ان کو سزا سنا دی اور ان کو جیل بھیج دیا. حضرت یوسف نے بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہاں رہتے تو ہر وقت شیطان کے شکنجے میں تھے اور جال بچھا ہوا تھا، شیطان آپ کو پھنسانا چاہتا تھا، اور بحیثیت نبی آپ صاف اور پاکیزہ رہنا چاہتے، اللہ نے آپ کو بچا لیا. آپ جیل میں چلے گئے، جیل کے واقعات اور آپ کی برکتیں اور آپ کے کردار اور آپ کے علم اور آپ کی ساری چیزیں ظاہر ہوتی گئیں، اور وہ چیزیں آپ کے حق میں چلتی گئیں. اور اب یہ موقع پہنچا کہ بادشاہ خود آپ کا طلبگار ہو گیا. اور جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ شخص اتنا اچھے کردار کا مالک ہے کہ اس سچائی کے باوجود اس کو سزا ہوئی ہے، اور پھر میرے پاس نہیں آ رہا، اور اس کے پاس اتنا علم اور حکمت ہے کہ اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس کو میرے پاس فوراً لایا جائے. آپ نے اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ میں نے کیوں معاملہ کیا، اس کا اب اگلی آیت میں ذکر کیا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. آپ نے اگلی آیت میں اس کا ذکر کیا کہ میں اس لیے کیا ذالک لیعلم، کہ وہ جان لیں کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اپنے مالک کی غیر موجودگی میں، اس کی عورت کی رغبت کے باوجود، ان عورتوں کی چاہت کے باوجود کوئی خیانت نہیں کی، کوئی برا عمل نہیں کیا. میرا کردار صاف، شفاف اور بالکل پاک رہا ہے. جو مجھ پہ اتہام تھے وہ سارے غلط تھے، اور میں ایسا چاہتا ہی نہیں تھا. یعنی میں نے خیانت کی، یعنی میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میں نے خیانت چاہتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خیانت کرنے والے کے مکروں کو، جو خیانت کے لیے ظاہر سچائی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہانے بنانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بہانے گھڑنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جال بچھانا پڑتا ہے، اس کے لیے حالات کو موڑنا پڑتا ہے بتانے کے لیے. تو کہتا ہے یہ سارے جو مکر ہیں، خیانت کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ان کو کہیں پسند نہیں کرتا، اور ان کو ہدایت نہیں دیتا. کہ جو لوگ مکر کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اور فرمایا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بات ناممکن ہے میرے لیے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ یہ ساری حقیقت سارے متعلق افراد پہ واضح ہو جائے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ مکر کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بات ہے. میری صداقت بھی سامنے آ جائے، اور امانت اور صداقت اور سچائی کی عظمت بھی سب لوگوں کے سامنے آ جائے. یعنی دو مقاصد آپ نے سے پورے کیے، سچائی کی عظمت اور اپنے کردار کی، آپ کی امانت اور صفائی. اور آگے جو آپ نے بات کی اپنے ذات کے بارے میں اور انسانی نفس کے بارے میں، انسانی کردار کے بارے میں، وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس میں انشاءاللہ ہم علیحدہ بحث کریں گے، بہت اہم ہے. سماعت فرمائیے آیت مبارکہ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. آپ نے یہ خیانت کا معاملہ جو آپ پہ اتہام تھا، اس کی وضاحت کیوں کی؟ وضاحت اس لیے کی کہ جو نبی ہیں یا جو لیڈر ہیں، ان کا کردار بڑا عظیم ہونا چاہیے. ان کا کردار صاف، امانت دار اور دیانت دارانہ ہونا چاہیے. ان میں کوئی مکر، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی ناجائز قوت کا استعمال قطعاً نہیں ہونا چاہیے.
اور آپ نے یہ اس لیے کیا کہ آپ کو سزا مل گئی تھی، اور آپ کا اس تحقیق سے فائدہ ہوا کہ جو مجرم تھا اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے جرم کیا ہے، وہ بے گناہ ہے، اور یہ اعلیٰ کسی مدعا علیہ پر اس پہ کہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اس پہ اتہام لگا جاتا ہے، اس کی بریت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو اس پہ اتہام لگانے والا ہے وہی اپنا اقرار جرم کرے۔ یہ اسی طرح کی مثال ہے جس طرح کہ عمر جب خلیفہ تھے تو مال غنیمت میں چیزیں تقسیم ہوئی، کپڑا تقسیم کیا گیا، تو جو کپڑا ملا سب لوگوں کو اتنا تھوڑا تھا کہ اس سے بڑے لمبے کرتے نہیں بن سکتے، چھوٹی سی کوئی دھوتی تو بن سکتی تھی۔ آپ کا طویل تھا اور آپ کا کرتا لمبا تھا، اس زمانے میں کرتے کندھے سے لے کے گھٹنوں سے نیچے تک پنڈلی تک آتے تھے، کیونکہ ایک ہی کرتا ہوتا تھا۔ بہت امیر لوگ جو تھے وہ دو لباس پہنتے تھے، کرتا بھی ہوتا، کوئی دھوتی بھی نیچے ہوتی۔ تو آپ کے جو صحابہ تھے کیمپینوں نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ مال غنیمت جو ملا اس میں سے تو ایک دھوتی بن سکتی ہے، آپ نے اتنا بڑا کرتا کیسے بنایا ہے؟ تو خلیفۃ المسلمین بجائے اس کے کہ اپنا جواب خود دیتے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اسی کو پسند کیا۔ انہوں نے جس بندے نے ان کو قمیض دی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی تم بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو ان کا لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی جو کپڑا تھا اپنے والد کو دیا تاکہ وہ کرتا بنا سکے۔ یہ دیکھیں خلیفہ کی یہ حالت کہ اس کے پاس اتنے ذرائع و اسباب نہیں تھے کہ وہ اپنی قمیض بناتے، ان کے بیٹے نے ان کو عطیہ کیا اور ان دونوں کپڑوں سے ملا کے ان کی قمیض بنی۔ تو یہ جس شخص نے آپ پہ یہ دعویٰ سوال کیا تھا وہ سارے سننے والے اس بات سے متاثر ہو گئے کہ خلیفہ کا کردار کس قدر عظیم ہے، کس قدر امانت دار ہے، کس قدر سچا ہے، کس قدر عدل پسند ہے۔ تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعہ کو فالو کیا، اور یہ قرآن مجید میں ہمیں واقعہ بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں کیسا ہونا چاہیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سارے واقعات کے بعد چونکہ ان کی ذات اس میں صاف تھی، شفاف تھی، یعنی امانت دار تھی، اس کے باوجود آپ نے کوئی تکبر نہیں کیا، آپ نے فخر نہیں کیا، آپ اکڑے نہیں کہ میں نے سب کو نیچے لگا دیا ہے اور میری صداقت سچائی سے ظاہر ہو گئی اور مجھے اتہام لگانے والے رسوا ہو گئے۔ آپ نے کہا نہیں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو اب بھی بری ذمہ نہیں قرار دیتا، اس میں بھی خرابیاں ہیں۔ یہ آپ کا جو انکسار تھا، ورنہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ عصمت دیتا ہے، ان کو یعنی چھوٹی موٹی باتیں نسیان تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے معاف رکھتا ہے، ورنہ ان کے کردار پہ بہت بڑا دھبا پڑ سکتا ہے۔ فرمایا اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک جو نفس ہے امارہ ہے وہ حکم دینے والا ہے برائی کا، اس لیے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور یہ اس کا حکم چلتا ہے انسان پر، کیونکہ انسان کی داخلی کیفیت ہوتی ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ رحم فرمائے تو پھر آدمی سے نکل سکتا ہے۔ بے شک اللہ جو ہے غفور رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ نفس کیا ہے، اس کا رول کیا ہے جسم میں، یہ کردار پہ کیا اثر کرتا ہے، شیطان کیسے کیا لنک ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان کا ایسے کیا لنک ہے، اس کے فرشتوں کا کیا لنک ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ سائیکولوجیکل بحث ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے اشکارا کیا ہے، اور جدید جو نفسیات کے ماہرین ہیں جو اس کو پہلے نہیں سمجھتے تھے اب بڑا سمجھ رہے ہیں، خوابوں کو نہیں سمجھتے تھے، اس کا پھر طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس انشاءاللہ بس کو اگلے انشاءاللہ درس میں اسی آیت کی تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا پیغام لوگوں تک اچھے کردار کے ذریعے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد نیکیاں اور بھلائیاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اولادوں کی تربیت کی اچھی توفیق عطا فرمائے، امت مسلموں کو عادل حکمران عطا فرمائے، اور آپ سب کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔